کربلا میں حسین کا ساتھ دینے کے لیے سب نہیں آیا، پورا عرب نہیں آیا، عراق ایران نہیں آیا، اور جو بھی عقائد چل رہے تھے ان عقائد کے لوگ نہیں آئے، حسین کے اپنے بنائے ہوئے لوگ تھے، ان کی پسندیدہ شخصیات تھی، اور جو حسین پہ جان دیتے تھے، جو حسین کو من جانب اللہ امام سمجھتے تھے، وہ آئے۔ جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اللہ کی جانب سے خلیفہ سمجھتے تھے، وہ کربلا آئے، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے علی کو بنایا ہے، ہم خلافت کے تخت پہ لائے ہیں، ہم نے بیعت کروائی ہے، وہ نہیں آیا، اس لیے کہ وہ سیاسی نظریہ ہے، وہ آسمانی نظریہ نہیں ہے، وہ قرآنی نظریہ نہیں ہے، وہ ایک حکومت کا طریقہ کار جو رسول اللہ کے بعد ایجاد ہوا، اس کو مذہب کا حصہ کہنا یہ ذاتی ہے، ہسٹری کا حصہ ہے، مذہب کا حصہ نہیں ہے، وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اور اگر وہ خلافت یزید تک آ رہی ہے تو پھر مذہب سے تو اس کا کوئی دور کا کوئی تعلق نہیں۔ تو حق، ولایت، ولی، اس پر ہم مسلسل گفتگو کرتے رہے کہ بڑی بات آئی تو اس وقت حسین کے اپنے 72 تھے، آج دنیا کا کوئی ایسا انصاف پسند عادل انسان کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا وہ مذہبی نہ ہو، وہ دہریہ ہو، وہ اللہ کو نہ مانتا ہو لیکن حسین کو مانتا ہے، حسین کو مانتا ہے۔ اب یہ اس طرح کی باتیں میں لازمی کرنا چاہتا ہوں، کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا، اس لیے کہ میں ذہنوں کو محدود نہیں کرنا چاہتا، روشن خیالی کے ساتھ آپ اس بات کو سمجھیں، اور میں سمجھانے کو تیار ہوں کہ اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ دینی حلقے، مذہبی حلقے اہل بیت کو برائے نام، بس نام بھر لیں گے، اس طرح نہیں مانیں گے جیسے قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ بات اللہ کو معلوم ہے، اس کے علم میں ہے، اس کے ارادے میں۔ اس کا نمونہ واقع کربلا ہے۔ اگر قرآن کو مان رہے ہوتے سارے مسلمان تو قتل حسین کا فتویٰ مذہبی لوگ دیتے جو اپنے کو علماء کہلوا رہے تھے، وہ یزید کے ساتھ کھڑے ہوتے یا حسین کے ساتھ؟ تو یہ ایک نمونہ اللہ نے دکھایا۔ دیکھیے، ہر نبی کے ساتھ اکثریت تو کسی بھی نبی کے ساتھ نہیں رہی، اقلیت ہر نبی کے ساتھ رہی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اکثریت حق نہیں ہوتی، اقلیت ہی حق ہوتی ہے، یعنی تھوڑے سے لوگ حق پر ہوتے ہیں، مزید لوگ حق پر نہیں ہوتے۔ اپنی زبان سے وہ حق پر ہونا کہیں، اس لیے کہ وہ کہیں بھی ہوں، چونکہ اللہ نے حق علی کو بنا دیا، علی کا نام حق رکھ دیا، حسین کا نام حق رکھ دیا، تو اب کوئی کہتا رہے ہم حق پر ہیں، اگر آپ وہاں ہیں تو حق پر ہیں، تو آپ صراط مستقیم آپ کے پاس ہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں، ہر ایک کے ذہن میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ جہاں ذہنوں میں فرقہ بندی ڈالی گئی ہو وہاں کھلے ذہن کی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ وہ قبول کرے گا۔ ابھی میں نے جملہ کہا کہ آج دنیا کا ہر مکتبہ فکر، اس میں وہ دہریہ بھی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا لیکن وہ حسین کو مان رہا ہے، حسین کو مان رہا ہے۔ بنگال میں 2 شاعر گزرے ہیں بڑے، ایک ہندو ایک مسلمان، اور بنگال کا نام انہی سے روشن ہے، ورنہ بنگال میں کوئی ایسی مشہور شخصیت نہیں گزری۔ ایک رابندرناتھ ٹیگور ہے، دوسرے قاضی نظرُ الاسلام، ایک مسلمان ہے اور ایک ہندو ہے، لیکن یہ دونوں سیکولر تھے، مذہبی نہیں تھے۔ وہ مسلمان بھی مذہبی نہیں تھا اور وہ ہندو بھی مذہبی نہیں تھا، وہ اپنے یہاں سیکولر کہلاتا تھا، یہ اپنے یہاں سیکولر کہلاتا تھا۔
لیکن دونوں نے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لیکن ٹیگور تو وہ شاعر ہے کہ جو بر صغیر میں نوبل ایوارڈ لے رہا ہے، واحد۔ اس کے بعد جو ایوارڈ ملا ٹیگور کے بعد پاکستان میں، وہ ڈاکٹر عبدالسلام کو ملا، لیکن وہ قادیانی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو تو نوبل ایوارڈ ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسی لیے عبدالسلام کو دیا۔ اگر وہ مسلمان ہوتے تو ان کو نوبل ایوارڈ نہیں دیتے، دینے والے مغرب والے ہیں، ٹیگور کو دیا۔ لیکن ایوارڈ تو دے دیا انہوں نے۔ جس کتاب پہ ایوارڈ دیا ٹیگور کی وہ ہے گیتانجلی، اور وہ انگریزی زبان میں۔ جب کتاب چھپ گئی، دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ اسے مل گیا، تو اس کتاب پہ ریسرچ شروع ہوئی، پڑھی گئی وہ کتاب۔ اب جس نے نہج البلاغہ نہیں پڑھا تھا اسے کیا پتا کہ ٹیگور نے کیا کہا۔ چونکہ علامہ رشید ترابی ہمارے ہاں روشن خیالی کی ایک ایسی ہستی تھے کہ جنہوں نے پاکستان میں ممبر پر روشن خیالی کی بنیاد رکھی، اور ان کے انتقال کے فوراً بعد مذہبی دور شروع ہوا، اور جو روشن خیال وہ شقیدہ لوگ تھے ان کے خلاف کام شروع ہوا۔ اس سے ان کا کام کرنا دشوار ہو گیا، ان کے لیے مشکلیں آ گئی۔ یعنی جتنے بڑے ادارے جو دولت خرچ کرتے ہیں بڑے کاموں پر، انہوں نے بہکا کر ان سے کہا اس کی مدد نہیں کرنا، اس کی مدد نہیں کرنا، اس کی مدد نہیں کرنا، صرف جو خالص مذہبی ہو اس کی مدد کرنا۔ اسی لپیٹ میں ہم بھی آ گئے، ہمیں بھی آزاد خیال اور خوش عقیدہ، ریشنل اور سیکولر کہا گیا، اور سیکولر کی تعریف بھی خراب کی گئی۔ ان کا یہ مذہبی آدمی نہیں ہے، کٹر مذہبی ہونا چاہیے۔ لیکن بنیاد چونکہ رشید ترابی نے رکھی تھی کتابت پر، اور وہ کٹر نہیں تھے۔ اگر کٹر ہوتے تو وہ یہ بات نہ بتا کے جاتے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ وہ سب سے بڑا عشرہ مارٹن روڈ میں پڑھتے تھے، پہلا سینٹر شنو کا مجالس کا مارٹن روڈ، سب سے بڑی آبادی عزاداروں کی وہیں آ کے قائد اعظم بھی رہے تھے، اس لیے سارے وہاں رہے تھے لوگ، اور وہ بہت بڑی آبادی، اس لیے وہ امام باڑہ بنا۔ پاکستان کے قیام کے بعد پہلا امام باڑہ مارٹن روڈ، اور وہیں عشاء پڑھتے، اور ویسے سب جگہ عشاء پڑھتے تھے۔ اس وقت نہیں شروع ہوا تھا نشتر پارک، نہیں شروع ہوا تھا خالد دینا، مارٹن روڈ میں مرکزیت تھی۔ اسکندر مرزا صدر پاکستان مارٹن روڈ میں ہی آ کر مجلس میں شریک ہوتے، اور اس کے بعد وہ مجلس کے بعد ماتم بھی کرتے تھے۔ ماتم کے دستے میں بھی صدر پاکستان کھڑے ہو کر ماتم کرتے تھے۔ رشید ترابی عشاء پڑھتے تھے۔ ایک سال انہوں نے عنوان رکھا گیتانجلی ٹیگور اور نہج البلاغہ، اور 10 تقریریں انہوں نے پہلی محرم سے شب عاشور تک کی، جس میں گیتانجلی کے ٹکڑے انگریزی کے پڑھتے تھے، پھر عربی میں نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھتے تھے، اور انہوں نے کہا ٹیگور اتنی بڑی کتاب ہی نہیں لکھ سکتا تھا اگر نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے۔ اب یہ والی بات آپ کو وہاں نہیں ملے گی جہاں کٹر پن ہوگا، اس لیے میں کسی کے ذہن کو کٹر نہیں بنانا چاہتا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جوش ملیح آبادی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو آج کل کتنا یہ مصرع جوش کا فیس بک پر لکھا جاتا ہے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس سے بڑا مصرع نہیں ہو سکتا امام حسین کی عزاداری کے لیے، کہ جہاں کھینچے چلے آ رہے ہیں لوگ کسی بھی متبع فکر کے ہوں یا کوئی بھی قوم۔ ہاں یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ اب مطلب گوہری ماتم کر رہے ہیں، گوہری ماتم کر رہے ہیں، نیچے لکھا ہے ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ بنگالی مسلمان ماتم کر رہے ہیں، نیچے لکھا ہے ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ یہ غلط ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین کا مطلب کیا ہے۔ مسلمانوں کے 72 فرقوں میں سے ہر فرقہ ماتم کرے تو یہ مصرع نہیں لکھا جائے گا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، اس لیے کہ مسلمان ایک قوم ہے۔ آپ اپنے یہاں شیعہ سنی بنے ہوئے، اوروں کی نظر میں آپ ایک قوم ہیں۔ اگر گوہری ماتم کر رہا اس کے معنی یہ نہیں ہر قوم پکارے گی، یہ تو یہاں پہ کہیے ہر فرقہ پکارے گا ہمارے حسین۔ تو یہ کوئی کارنامہ نہیں کہ اسلامی ہر فرقہ پکارے، ارے اس میں واجب ہے پکارنا۔ اگر وہ پکار رہا ہے کوئی ہمارے سر پہ احسان کر رہا ہے؟ احسان تو وہ قومیں بھی نہیں کر رہی ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، اقوام انہیں کہتے ہیں، اقوام متحدہ۔
یونائٹڈ نیشن کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ نا؟ آپ سے مراد آپ کے ذریعے لیے میں سنا رہا ہوں، آپ تو ہمارے لیے وسیلہ ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں زمانے سے. تقریر تو آن لائن جاتی ہے، نمل کون کون سن رہا ہے؟ ہم تو سب کو مخاطب کر رہے ہیں. بیٹھے آپ ہیں ہمارے سامنے، اس لیے ہم آپ کہتے ہیں. تو آپ سے مراد صرف آپ نہیں ہے، کوئی بھی آپ ہو سکتا ہے، جو آپ میں نہ ہو وہ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ؟ تو بنیاد آپ ہیں، آپ کو میں سنا رہا ہوں. تو اس کے لیے پوچھا گیا علماء سے کہ قرآن جو آیا ہے اور سنا رہا ہے پیغام، اس کا سلوگن کیا ہے؟ تو بعض علماء نے تفصیل کے ساتھ لکھا کہ قرآن اس طرح نازل ہوا ہے کہ سرکار کو مخاطب کیا گیا. تو اس کی مثال شیعہ سنی علماء نے یہ دی کہ گھر میں اگر کوئی بے ترتیبی ہوتی ہے تو وہ شروع ہوتی ہے بہو کے آنے کے بعد. اب گھر کے بزرگ یہ چاہتے ہیں کہ جو لڑکی باہر سے آئی ہے وہ ہمارے اصولوں پہ چلے، جو ہمارے گھر کے اصول ہیں ان پر چلے، اپنے اصول مسلط نہ کرے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیٹی کو سنایا جاتا ہے لیکن اصل میں بہو کو سنایا جاتا ہے. تو مقبول احمد صاحب نے مقدمہ قرآن میں لکھا کہ قرآن اس طرح نازل ہوا ہے کہ سنایا بیٹی کو جا رہا ہے، اصل میں بہو کو سنایا جا رہا ہے. اس طرح قرآن اترا. سمجھ گئے نا؟ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ میں جو سنا رہا ہوں وہ بھی اسی نظریے کے تحت سنا رہا ہوں. میں آپ کو نہیں سنا رہا، آپ کو سنا کر میں کسی اور کو سنا رہا ہوں، اور وہاں تک آواز پہنچ رہی ہے.